السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے، صحت و مان کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو پیاری بہنوں، آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ پارہ نمبر 24 کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد اور دعاؤں کے ساتھ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ زمر کا کچھ حصہ پارہ نمبر 23 میں تھا اور کچھ حصہ پارہ نمبر 24 میں ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ فرمایا، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور اپنے پاس سچائی آ جانے کے بعد اسے جھٹلایا۔ کیا کافروں کا جہنم میں ٹھکانہ نہیں؟ اور جو صداقت لے کر آئے اور اس کی تصدیق کی وہی متقی ہیں، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جسے وہ چاہیں گے۔ یہ مخلصوں کا صلہ ہے تاکہ اللہ ان سے ان کے برے عمل مٹا دے اور ان کے نیک عملوں کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ لوگ آپ کو اس کے سوا دوسروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھی راہ پر لانے والا نہیں، اور جسے سیدھی راہ پر لے آئے اسے کوئی راہ سے بھٹکانے والا نہیں۔ کیا اللہ سب پر غالب اور بدلہ لینے والا نہیں؟ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے بنائے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کو بتائیں گے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ بتاؤ تو صحیح، تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف دینا چاہے تو کیا یہ اس کی لائی ہوئی تکلیف رفع کر دیں گے؟ یا اگر اللہ مجھ پر رحم فرمائے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک دیں گے؟ آپ فرما دیں، مجھے اللہ کافی ہے اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ فرما دیں، اے قوم، تم اپنے طریقہ پر عمل کرتے رہو اور میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس سے عذاب آ کر رسوا کرتا ہے اور کس پر نہ ہٹنے والا عذاب اترتا ہے۔ ہم نے لوگوں کے لیے آپ پر ایک سچی کتاب اتاری، پھر جو راہ پر آ جائے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ آپ ان پر مسلط نہیں کیے گئے۔ اللہ ہی موت کے وقت جانیں قبض کرتا ہے، اور جو نہیں مرتے ان کی جانیں نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر انہیں روک لیتا ہے جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا، اور دوسری جانوں کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یقیناً غور کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو کائنات میں حسب منشا ہیر پھیر کرنے والا اللہ ہی ہے، یعنی اللہ ہی کائنات کے وجود میں حسب مرض ہیر پھیر پر قادر ہے۔ اسے اختیار ہے، جو چاہے کرے۔ اللہ ہی فرشتے بھیج کر روح قبض کر کے اسے جسم سے ہٹا لیتا ہے، اسی کو ہم موت کہتے ہیں۔ وہی لوگوں کو سلا کر چھوٹی موت دے دیتا ہے، پھر وہ دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کے پاس لوٹ کر تمہیں آنا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے عملوں کی خبر دے گا۔ وہی اپنے بندوں پر قادر غالب ہے اور تم پر حفاظت کرنے والے فرشتے بھیج دیتا ہے۔ پھر جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے گا تو اسے ہمارے فرشتے مار دیں گے، اور وہ کمی نہیں کرتے، یعنی تمہیں مقررہ وقت پر ہی موت آئے گی۔ فرشتے وقت کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اس آیت میں پہلے چھوٹی موت یعنی نیند بیان کی، پھر بڑی موت بیان کی، اور آیت باب میں پہلے موت پھر نیند بیان کی۔ معلوم ہوا کہ روحوں کا الملا اعلیٰ میں اجتماع ہوتا ہے۔ سونے کا مصنون طریقہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ لیٹے اور سو گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی سونے کا ارادہ کرے تو تہبند کے ایک پلو سے بستر کو جھاڑ دے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ بستر پر کیا پڑا ہوا ہے، یعنی کسی بھی کپڑے سے جھاڑ دے۔ پھر بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ۔
یعنی اے میرے رب، میں تیرا نام لے کر بستر پر لیٹا اور تیرے ہی نام کی برکت سے اس سے اٹھوں گا۔ اگر تو میری روح روک لے تو اس پر رحم فرما، اور اگر چھوڑ دے تو اس کی حفاظت فرما، جس سے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ پڑھ کر سو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مردوں کی روحیں روک لی جاتی ہیں اور زندوں کی واپس لوٹا دی جاتی ہیں اور غلطی کے امکان سے محفوظ رہتی ہیں، یعنی یہ ناممکن ہے کہ مرنے والے کی روح غلطی سے واپس کر دی جائے یا کسی زندہ کی روح غلطی سے واپس نہ کی جائے۔ اس میں بھی غور کرنے والوں کے لیے زندگی بعد الموت کی بے شمار دلیلیں ہیں۔ اور مصنون دعا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ چاہے تو یہ چھوٹی سی دعا یاد کر لیں، چاہے یہ جو اس سے پہلے میں نے بتائی وہ پڑھ لیں، چاہے دونوں ہی پڑھ لیا کریں، لیکن اس کے بعد بھی اذکار ہیں جو کہ آپ پڑھ کر سویا کریں، جیسے آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات، آخری تینوں یا چاروں کل، تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے فرمایا، کیا ان مشرکوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے سفارشی بنا لیے ہیں؟ آپ پوچھیں، اگرچہ وہ کسی چیز پر قادر نہ ہوں اور نہ عقل والے ہوں۔ آپ فرما دیں، سفارش کا پورا اختیار اللہ ہی کو ہے، اسی کی آسمان و زمین پر بادشاہت ہے، پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جن کا آخرت پر ایمان نہیں ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے علاوہ اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ فوراً کھل اٹھتے ہیں۔ آپ فرما دیں، اے اللہ، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، اے چھپی کھلی ہر بات کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان کے اختلافوں میں فیصلہ فرما دے گا۔ اگر ظالموں کے پاس زمین بھر کی دولت اور اس جیسی اور دولت ہو تو قیامت کے دن کے برے عذاب سے جان چھڑانے کے لیے فدیہ میں اسے پیش کرنے لگے، اور جن کا انہیں گمان بھی نہ تھا وہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے ظاہر ہو جائے گا، اور ان کی کمائیوں کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور انہیں وہ عذاب آ گھیرے گا جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی نعمت دے دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنی ہوشیاری سے ملی ہے۔ نہیں، بلکہ یہ نعمت آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ان سے پہلوں نے بھی یہی بات کہی تھی، لیکن ان کی ہوشیاری ان کے کچھ کام نہیں آئی، پھر ان کی کمائیوں کی برائیاں انہی پر آ پڑی، اور ان میں سے بھی جو ظالم ہیں ان پر بھی ان کی کمائیوں کی برائیاں پڑنے والی ہیں، اور وہ عاجز کرنے والے نہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کی روزی چاہے فراخ کر دے اور جس کی چاہے تنگ کر دے؟ بلا شبہ اس میں بھی مومنوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ انسان کی ایک بہت بری عادت کے بارے میں بیان ہے۔ انسان کی عادت کی اطلاع ہے کہ آڑے وقت تو اللہ کے سامنے روتا دھوتا ہے اور اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اور جب اللہ اسے اپنی نعمت عطا فرما دیتا ہے اور مصیبت ہٹا دیتا ہے تو اب بغاوت و سرکشی پر اتر آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ یہ نعمت مجھے اپنی ہوشیاری اور حسن تدبیر سے ملی، مجھے پہلے ہی سے معلوم تھا کہ میں اس کا حقدار ہوں۔ فرمایا، نہیں، بلکہ ہماری یہ نعمت بھی آزمائش کے لیے ہے کہ اس نعمت کے بعد تم ہماری فرما برداری کرتے ہو یا نہیں۔ ہمیں تو معلوم ہے کہ تمہاری کیا حالت ہوگی، مگر ہم دوسروں پر بھی تمہاری دینی حیثیت ظاہر کرنا چاہتے ہیں، چونکہ اگر لوگ اس نکتہ سے نا آشنا ہوتے ہیں اس لیے باتیں بناتے اور ناحق کے دعوے کر بیٹھتے ہیں، یعنی ناحق دعوے دار بن بیٹھتے ہیں۔ آگے فرما دیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ یاد رکھو، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ بڑی درگزر کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے پہلے اس کی فرما برداری کر لو کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور اپنے رب کے اتارے ہوئے پیارے حکموں کی اس سے پہلے پیروی کر لو کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کہنے لگے، ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی، یقیناً میں بھی مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یا یہ نہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔ یا عذاب دیکھنے کے بعد کہنے لگے، کاش میں پھر دنیا میں جا سکوں تاکہ مخلص بن جاؤں۔ نہیں، بلکہ تیرے پاس میری نشانیاں آئیں، مگر تو نے انہیں نہ مانا
اور جھٹلا دیا اور غرور کیا اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ اور جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا قیامت کے دن آپ ان کے چہرے سیاہ دیکھیں گے، کیا مغروروں کو ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور اللہ پرہیزگاروں کو ان کی سابق کامیابی کی وجہ سے نجات دے دے گا، انہیں برائی نہیں پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ اسی کے پاس آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں، اور جو اللہ کی آیتیں نہیں مانتے وہ بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ آپ فرما دیں اے جاہلو، کیا تم پھر بھی مجھے غیر اللہ کی عبادت کا مشورہ دیتے ہو؟ یقین مانو آپ پر بھی اور آپ سے پہلوں پر بھی یہی وحی بھیجی گئی کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل غارت ہو جائیں گے اور آپ بڑا نقصان اٹھائیں گے، بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزار رہیں، یعنی آپ اور آپ کے ماننے والے خلوص سے ایک ہی معبود کی عبادت کریں جو بلا شرکت غیر تنہا ہے، یہی اس کی شکر گزاری ہے۔ ہمارے سب کے لیے نصیحت ہے، ہم پیروں فقیروں کے پاس مزاروں میں جانا چھوڑ دیں، وہاں پر جا جا کے دعائیں مانگنا چھوڑ دیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں نے اللہ کی قدر پہچاننے کا حق نہیں ادا کیا اور قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، وہ مشرکوں کے شرک سے پاک اور بلند ہے۔ اس کی تفسیر پڑھنا بے حد ضروری ہے، یعنی مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق نہیں ادا کیا اور ناقدروں نے اللہ کا مرتبہ نہیں پہچانا اور غیروں کو اس کی عبادت میں ملا لیا، حالانکہ وہ سب سے بڑا ہے جس کے اوپر کوئی نہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا مالک و مربی ہے۔ دنیا کی ہر چیز اس کی تقدیر و قدرت کے دائرہ میں بند ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت قریش کے بارے میں اتری، اگر لوگ اللہ کی قدر و عظمت پہچانتے تو اس کے نبی کو نہیں جھٹلاتے اور اللہ ہی کے آگے جھکتے جو اللہ کی ہماگیر قدرت کے قائل نہیں۔ وہ سب اس آیت کے حکم میں داخل ہیں۔ اس آیت کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، یہی راہ ہے کہ اس قسم کی آیتوں پر بلا چون وچنا ایمان لے آؤ اور کیفیت کی قرید اور معنی بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آیا، بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ ایک انگلی پر آسمانوں کو، ایک پر زمین کو، ایک پر درختوں کو، ایک پر پانی کو اور کیچڑ کو اور ایک پر تمام مخلوق کو اٹھا کر فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کی کچلیاں نظر آنے لگی، یعنی آپ نے اس کی بات کی تصدیق کی۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی کہ بالکل ایسے ہی ہوگا، ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ آگے فرمایا اور سور میں پھونک ماری جائے گی، پھر تمام آسمان و زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ بے ہوش نہ کرنا چاہے۔ پھر اس میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا جائے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے اور لوگوں میں صحیح صحیح فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ ان کے عملوں سے خوب خبردار ہے۔ یعنی ایک دفعہ تو سور پھونکا جائے گا کہ قیامت آ جائے گی، سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو مردے سب کے سب مردے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، جو قبروں میں نہیں دفنائے گئے تھے ویسے ہی جلا دیے گئے تھے، ان کی بھی ہڈیاں جمع ہو کر بوٹیاں بن جائیں گی، یعنی پورا جسم بن جائے گا، وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ تو دریاؤں میں سمندروں میں ڈوب کر گل سڑ گئے تھے وہ بھی وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ زمین رب کے نور سے جگمگا جائے گی۔ جب اللہ جھگڑے چکانے کے لیے زمین پر جلوہ آرا ہوگا تو اس کے نور سے تمام زمین پکا نور بن جائے گی۔ پھر لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے، انبیاء بلائے جائیں گے، انبیاء اقرار کریں گے کہ ہم نے اپنی اپنی قوم میں تبلیغ کر دی تھی اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور گواہوں کو یعنی اعمال نامے لکھنے والے فرشتوں کو بلایا جائے گا اور لوگوں میں انصاف سے فیصلے کیے جائیں گے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ ہر ایک کے عملوں سے خوب آگاہ ہے۔ قرآن پاک کسی خلاف گواہی دے گا
یا کسی کے حق میں گواہی دے گا؟ جو اسے پڑھتا ہے عمل کرتا ہے اس کے حق میں گواہی دے گا۔ اس نے اسے پس پشت ڈال دیا، عمل نہیں کیا، نہ کبھی غور و فکر سے پڑھا، اس کے خلاف گواہی دے گا۔ ہمارا پکا سچا جو دوست ہے وہ ہے قرآن پاک۔ اس کو ہمیں چاہیے کہ مضبوطی سے پکڑ لیں تاکہ یہ ہمارے حق میں گواہی دے، آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کافر جہنم کی طرف گروہ گروہ ہانک کر لائے جائیں گے، آخر جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان سے اس کے داروغے پوچھیں گے کیا تم میں سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ جہنمی کہیں گے رسول تو آئے تھے مگر عذاب کی بات کافروں پر پوری ہو کر ہی کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہو، لہذا مغروروں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور جو اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں گروہ گروہ جنت کی طرف بلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور ان سے رضوان کہیں گے تم پر سلامتی ہو، خوش رہو اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ یہ جواب دیں گے الحمدللہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں سرزمین جنت کا وارث بنایا کہ جنت میں جہاں ہم چاہیں گے ٹھہر جائیں، لہذا عمل کرنے والوں کا اجر کیا ہی اچھا ہے۔ تو جنتوں کا داروغہ ہوگا جس کا نام ہے رضوان، وہ پروٹوکول دے گا، سلامتی پیش کرے گا۔ جنت کی بنیاد و عمارت موتیوں کے رنگ برنگ کے پتھروں سے ہوگی اور ہر پتھر علیحدہ رنگ کا ہوگا۔ اس محل میں 70 تخت ہوں گے، ہر درخت پر 70 چھولداریاں ہوں گی اور ہر حور 70 جوڑے میں ملبوس ہوگی، مگر پھر بھی اس کی ٹانگوں کا گدا جلملاتا ہوا ہوگا۔ تمام دنوی رات کی مقدار میں جنتی سب سے محفوظ ہوگا۔ اس کیسے عالی شان کے نیچے صاف شفاف پانی کی لذیذ و تر و تازہ اور گرم گرم دودھ کی اور پرکیف شراب کی جسے لوگوں نے پیروں سے روند روند کر نہیں نچوڑا ہوگا، اور خالص شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے نہ نکلا ہوگا۔ نہریں جاری ہوں گی، پھل اس قدر قریب ہوں گے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے آرام سے توڑے جا سکیں۔ جنتی درختوں کے سائے ان کے قریب ہوں گے اور پھل ان کے حکم کے تابع ہوں گے۔ جب جنتی کو کھانے کی خواہش ہوگی تو فوراً اس کے پاس سفید یا سبز پرندے آئیں گے اور اپنے بازو اٹھا کر کھڑے ہو جائیں گے، یہ ان کی کروٹوں سے جس قسم کا کھانا چاہے گا کھا لے گا، پھر وہ اٹھ جائیں گے۔ پھر فرشتہ آ کر سلام کرے گا اور پاکیزہ عملوں کی اور جنتوں کی مبارکباد دے گا۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ آگے فرمایا آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے آس پاس اسے گھیرے ہوئے ہوں گے جو اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کر رہے ہوں گے، اور لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ عرش بری کو گھیرے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ اس کی پاکیاں، بزرگیاں اور عظمتیں بیان کر رہے ہیں۔ آئیے سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ان کی نسل بر نسل کو، تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہم سب کو وہاں پہ اکٹھے کرے، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہماری سورہ زمر کا ترجمہ اور مفصل تفسیر پائے تکمیل تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، جنت کی تمام نعمتوں سے نوازے، آمین۔ اس کے بعد ہے سورہ مومن، یہ ترتیب کے لحاظ سے 40 سورت اور نزول کے لحاظ سے 60 سورت ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 85 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم کے معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ آگے ہے یہ غالب و علم والے اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے جو گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور بڑی نعمتوں والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں کافر ہی جھگڑتے ہیں، ان کا شہروں میں آنا جانا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، ان سے پہلے
قوم نوح نے اور ان کے بعد والی جماعتوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، اور ہر قوم نے اپنے رسول کو پکڑنا چاہا تھا اور ان سے باطل کے ساتھ جھگڑے تھے تاکہ اس سے حق کو مٹا دیں۔ آخر میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر میرا عذاب کیسا رہا۔ اسی طرح کافروں پر آپ کے رب کی بات واجب ہو چکی کہ وہ جہنمی ہیں۔ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے آس پاس ہیں، وہ اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ ساتھ اس کی پاکیاں بیان کر رہے ہیں اور اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور مومنوں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ اے اللہ، انہیں معاف فرما جنہوں نے توبہ کر لی اور تیری راہ کی پیروی قبول کر لی، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور انہیں بھی جو ان کے باپوں، بیویوں اور اولاد میں سے اس کے لائق ہیں۔ یقیناً تو ہی بڑی عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے، اور جنہیں تو برائیوں سے بچا لے گا ان پر تیری بڑی مہربانی ہوگی اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں وہ عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اور عرش کے آس پاس والے مقرب کروبیوں کا بیان ہے کہ وہ اللہ کی حمد و تسبیح میں ہمہ وقت اپنی زبان تر رکھتے ہیں، یعنی یہ اقرار کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اقدس تمام عیبوں، کمیوں اور برائیوں سے بری ہے اور تمام کمال والی خوبیوں سے متصف ہے، اور ہر طرح کی پاکی بڑائی اسی کو ذبح ہے۔ یہ مقرب فرشتے بھی اللہ کے آگے سرنگوں اور ذلیل ہیں، اور اس پاک ذات کی عزت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں۔ یہ فرشتے مسلمانوں کے لیے جو اللہ پر غائبانہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان دور سے اپنے بھائی کے لیے دعائیں خیر مانگتا ہے تو یہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کے لیے دور سے دعائیں خیر مانگتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی بھلائی تجھے بھی نصیب ہو۔ اور ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اولاد بھی جنت میں انہی کے ساتھ ہوگی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ایک جگہ جنت میں جمع فرما دے گا تاکہ قریب قریب محلوں میں جمع ہو کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی اور دل خوش ہوں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافروں سے قیامت کے دن پکار کر کہا جائے گا کہ جیسے تمہیں اپنے نفسوں سے نفرت ہے، اس سے کہیں زیادہ تم سے اللہ کو نفرت تھی۔ جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی پھر تم کفر کرتے تھے۔ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار مارا اور 2 بار زندہ کیا، ہم اپنے گناہوں کے معترف ہیں، کیا اب نجات پانے کے لیے کوئی صورت ہے؟ تم پر یہ عذاب اس لیے ہے کہ جب ایک اللہ کی دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کیا کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو تم اس پر ایمان لے آتے تھے۔ آج حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، وہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے روزی اتارتا ہے اور نصیحت رجوع کرنے والا ہی مانتا ہے۔ تم خلوص سے اللہ ہی کی عبادت کرو، اگرچہ کافر اس سے ناخوش ہوں تو جہنمی جہنم میں جا کر ندامت کریں گے، لیکن اس وقت ٹو لیٹ ہو جائے گا، کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ آگے فرمایا، وہ بلند درجوں والا اور عرش والا ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے روح کو اتار دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے جس دن وہ ظاہر ہوں گے، اور ان میں سے کوئی بھی اللہ سے چھپا نہ رہے گا۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اکیلے غالب اللہ کی۔ آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا اور آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھو اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں فرمایا یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، کہ جس پر چاہے روح الامین اتار دے فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتار دیتا ہے کہ لوگوں کو ہوشیار کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا مجھے سے ڈرتے رہو۔ جیسے کہ سورہ شعراء میں فرمایا کہ یہ رب العالمین کا اتارا ہوا قرآن ہے، اسے روح الامین آپ کے قلب پر لے کر اترے تاکہ آپ بھی ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ آپ اس سے اجتماع کے دن سے لوگوں کو ہوشیار کر دیں۔ آگے فرمایا آپ انہیں ایک قریب والے دن سے ڈرائیں جب دم گھٹ گھٹ کر کلیجے منہ کو آ جائیں گے، ظالموں کو نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارشی کہ اس کی بات مانی جائے۔ اللہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کی پوشیدگی جانتا ہے، اللہ صحیح صحیح فیصلہ فرما دے گا
اور جو اسے چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا انہوں نے دنیا کی سیر نہیں کی کہ اپنے سے پہلے جھٹلانے والی قوموں کا انجام دیکھے؟ وہ قوت میں اور چھڑے ہوئے آثار میں ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں۔ آخر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں تباہ کر دیا اور انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ تھا۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے نبی ظاہر دلیلوں کو لے کر آتے رہے لیکن انہوں نے مانا ہی نہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا۔ یاد رکھو اللہ بڑی قوت والا اور سخت سزاوار ہے۔ یقین مانو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں کے اور ظاہر غلبہ کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے اور جھوٹ ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہمارے پاس سے حق لائے تو انہوں نے کہا جو اس پر ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دو، اور کافروں کا مکر برباد ہو کر ہی رہتا ہے۔ فرعون بولا مجھے موسیٰ کو قتل کرنے دو اور اسے اپنے رب کو بھلا لینا چاہیے۔ مجھے موسیٰ سے ڈر ہے کہ موسیٰ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد مچائے گا۔ موسیٰ بولے میں ہر مغرور سے جس کا جزا کے دن پر ایمان نہیں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے جھٹلایا۔ اس وقت کا بادشاہ فرعون بھی تھا اور دوسری جگہ قارون بھی تھا، اور قتل کا یہ خونی قانون اس نے دوسری دفعہ نافذ کیا۔ پہلے تو اسے کبھی کسی نجومی نے بتا دیا تھا کہ تمہاری سلطنت کو ایک لڑکا تباہ کر دے گا تو وہ لڑکوں کو مروا دیا کرتا تھا۔ نجومی کے کہنے کے مطابق 1 سال کی پیدائش کے لڑکوں کو زندہ رکھتا اور دوسرے سال کی پیدائش کے لڑکوں کو مروا دیتا۔ یہی قانون اب اس نے دوبارہ سے نافذ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، ان کی نبوت کے بعد اور پیچھے گزر چکا کہ اسرائیلی کہنے لگے کہ یا موسیٰ پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے، اب بھی ستائے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پھر تسلی دی تھی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یقیناً ہم ہی غالب آئیں گے۔ آگے فرمایا آل فرعون کا ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بولا کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرو گے جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے پاس اپنے رب کے پاس سے روشن دلیلیں بھی لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اسی پر اس کے جھوٹ کا وبال ہے، اور اگر سچا ہے تو وہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کرتا ہے وہ تمہیں پہنچ کر رہے گا۔ یاد رکھو اللہ جھوٹے کو اور حد سے گزر جانے والوں کو کامیاب نہیں فرماتا۔ اے قوم آج تمہاری بادشاہت ہے اور تم اس ملک میں صاحب اقتدار ہو، پھر اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے جواب دیا میں تمہیں وہی دکھاتا ہوں جو خود دیکھتا ہوں، اور میں تمہاری اسی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہوں جو ہدایت والی ہے۔ تو اس گمراہی کو وہ ہدایت کہہ رہا تھا۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی عقل پر پردہ ڈالا ہوا تھا۔ آگے فرمایا مومن نے کہا بھائیو مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر دیگر قوموں والا جیسا دن نہ آ جائے اور قوم نوح کی، عادیوں کی، سمودیوں کی اور ان کے بعد والی قوموں کی طرح تمہاری حالت نہ ہو جائے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ بھائیو مجھے تم پر ایک چیخ و پکار والے دن کا خطرہ ہے جس دن تم پیٹھ موڑ کر بھاگو گے اور تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا۔ دیکھو اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام واضح دلیلیں لے کر آئے تھے، تم ان کی طرف سے بھی جس حق کو وہ لے کر آئے تھے اس میں برابر شک کرتے رہے۔ آخرکار جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا اللہ ان کے بعد کوئی رسول مبعوث نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ آپے میں نہ رہنے والوں اور شکیوں کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ کی آیتوں میں بلا دلیل کے جو ان کے پاس موجود ہو جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اس کی ناراضگی کے لیے یہ چیز بہت بڑی ہے، اور مومنوں کے نزدیک بھی اسی طرح ہر مغرور سرکش کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے مصر والوں کے بادشاہ اور نبی یوسف علیہ السلام تھے، اور مصریوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، مگر مصری ان کی عظمت و دبدبا کی وجہ سے ان کی اطاعت کرتے تھے، نبی کی حیثیت سے نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جس حق کو وہ لے کر آئے تھے تم اس میں شک ہی کرتے رہے۔ پھر جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے ناامید ہو کر کہا کہ اب کوئی اللہ کا رسول نہیں آئے گا۔ زندگی میں تو ان کی نبوت نہیں مانی اور ان کے مرنے کے بعد سلسلہ نبوت ہی کو بند کر بیٹھے۔
یہ کفر و تکذیب ہی کا اثر تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر آپے سے باہر ہونے والے اور شک کرنے والے کو گمراہ کر دیا کرتا ہے۔ آگے فرمایا، فرعون حامان سے بولا، میرے لیے ایک بہت اونچی عمارت بنانا تاکہ میں راستوں پر یعنی آسمانوں کے راستوں پر جا پہنچوں اور میں موسیٰ کے معبود کو جھانک آؤں۔ بلا شبہ میں موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اسی طرح اس کے عملوں کی برائی اسے خوبصورت دکھائی گئی اور راہ سے روک دیا گیا اور فرعون کی سازش برباد ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ خوب جانتا تھا کہ اللہ کو اتنا نزدیک سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس نے مذاق کے طور پر یہ کہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا تھا۔ آگے فرمایا، اس مومن نے کہا، بھائیو میرا کہنا مانو، میں تمہیں صحیح راہ بتاتا ہوں۔ عزیزو، اس دنوی زندگی سے صرف چند دن فائدہ اٹھانا ہے۔ یاد رکھو، آخرت ہی دارالقرار ہے۔ جس نے برائی کی اسے برابر بدلہ ملے گا، اور جس مرد یا عورت نے ایمان لا کر نیک عمل کیے وہ جنت میں جائیں گے جہاں انہیں بے حساب روزی ملے گی۔ تو یہ صالح مومن جو تھا وہاں پہ اس کی واز تھی۔ آگے فرمایا، بھائیو کیا بات ہے، میں تو تمہیں نجات و بچاؤ کی طرف بلا رہا ہوں، مگر تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی طرف بلا رہے ہو میں اللہ کو نہ مانوں اور اس کے ساتھ اسے شریک کروں جس کے شریک کرنے کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں، اور میں تمہیں غالب و خطا پوش اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ واقعہ تم مجھے جس چیز کی دعوت دے رہے ہو وہ نہ تو دنیا ہی میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں۔ دیکھو، ہم سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور یاد رکھو حد سے آگے بڑھنے والے جہنمی ہی ہیں۔ ان قریب تم میری باتیں یاد کرو گے۔ میں اپنا معاملہ اللہ کو سونپتا ہوں، واقعہ اللہ ہی سب کا محافظ ہے۔ پھر اللہ نے اسے ان کی چالوں کی برائیوں سے محفوظ رکھا اور فرعونیوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا۔ ان پر صبح شام آگ پیش کی جاتی ہے، اور جس دن قیامت آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اللہم اجرنا من النار۔ یہاں پر عذاب قبر کا بہت ہی بڑا ثبوت ہے۔